علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج میں صبح اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک کام گئی ہوئی تھی اور آج پھر سے اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی اور اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تھی نا آج۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کر دیجیے گا اور لائک اینڈ شیئر بھی لازمی کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کر دینا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ دعا قبول ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں اور ہمیں کس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا محفل لگی ہوئی تھی، تو وہاں پہ نا کسی نے ان سے پوچھا کہ دعا کے قبول ہونے کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نا جب انسان دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو دعا ہے نا ہمیشہ قبول کرتے ہیں، لیکن اس انسان کو نظر نہیں آتا۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ، جیسے ہم نارملی بیٹھے ہوں تو کسی کا کچھ کھانے کا دل کرے تو وہ کہے کہ مجھے خربوزہ چاہیے یا مجھے افطار میں پکوڑے چاہیے ہیں یا کچھ بھی چاہیے، تو وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائیں، یا کوئی ایسے کہے جی بیٹھے بیٹھے میری سیلری ڈبل ہو جائے، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایسی دعائیں قبول ہونا سٹارٹ ہو جائے نا تو پھر انسان کا جو ہے نا غیب سے نا جو ایمان ہے نا وہی ختم ہو جائے گا، اور لوگ ایسے کریں گے اپنی جائے نماز پکڑ کے تو مسجد میں بیٹھ جائیں گے اور دعائیں ہی کرتے رہیں گے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو وہی چیز دے دیتے ہیں جو آپ نے مانگی ہوتی ہے، یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ آپ کو دے دیتے ہیں، یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ پہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس کو ٹال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جیسے آپ کا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے، لیکن وہ آپ کا بچہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی مصیبت دوسری بیماری آپ کے دوسرے بچے پہ یا آپ کے کسی گھر پہ آنے والی ہوتی ہے نا تو اس کو ٹال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، میں نا آج ایک نا بیان سن رہی تھی تو اس میں نے یہ بات سنی تھی، تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو نا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نا اتنی زیادہ حیا آتی ہے اپنے بندے کو واپس موڑتے ہوئے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جب اس کو خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو واپس خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے۔ جیسے کہ کوئی بڑے کسی سیٹھ کے پاس جاتا ہے یا کوئی بڑا چودھری وغیرہ ہو تو اس کے پاس کوئی غریب بندہ یا کوئی فقیر جائے تو وہ اس سے مانگے تو وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسا سخی ہے، اس کے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ یہ تو بڑا دیتا ہے لیکن اس نے تو مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑی حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل بھی کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی لوٹاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں فور دا ٹائم سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں اس ٹائم نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ہمیں کچھ دیر بعد یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ سم ٹائمز نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھا بھی گیا نا کہ ہم لوگ جیسے دعائیں مانگتے ہیں، کچھ لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں یا ویسے بھی کچھ لوگ جو لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، دیکھو یا مانگتی ہے، اس کو تو ملتا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ گھنٹہ گھنٹہ دعا ہی مانگتی رہتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو پتہ ہوگا، انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اپنے بیٹے کے لیے اور کبھی نہ شکری نہیں کی تھی، اور اس دعا کے بدلے میں کیا ہوا تھا کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی ان سے چھن گیا تھا، گھر میں فاقے آ گئے تھے، اور جب انہوں نے ان فاقوں کو دور کرنے کے لیے مصر میں اپنے بچوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ راشن پانی لے کے آؤ، تو وہاں پہ ان کا دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا تھا، اور جب ان کے دوسرے بیٹے وہاں سے آئے تھے تو انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ اس نے چوری کی ہے اور وہاں کے بادشاہ نے اس کو وہاں پہ رکھ لیا ہے، ابھی کہ انہوں نے چوری کی نہیں تھی، یہ الزام لگا تھا ان پہ۔ تو ان کے بیٹوں نے آ کے بتایا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے آج سے اتنے سال پہلے بھی ایک من گھڑت کہانی بنائی تھی، تو آج بھی تم لوگ ایک کہانی ہی بنا رہے ہو، لیکن تب وہ لوگ سچ بول رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ناشکری کا ایک لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا کسی کے سامنے،
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی وہ رو رو کے دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہی وہ اپنا جو ہے سارا رونا روتے تھے اور بینائی چلی گئی تھی ان کی، تو لیکن ناشکری کا ایک لفظ انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، ابھی کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی چلا گیا تھا۔ ہاں، آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک انسان ہمارے انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا مانگتا رہے کنٹینیوسلی وہ دعا مانگتا اور اس کی دعا پوری نہ ہو رہی ہو، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ میں دعا مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتے، میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ ان کا ایک بیٹا کھو گیا تھا، وہ اتنے سالوں سے ان کے واپس آنے کی دعا کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا وہ بہت افضل تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنانا تھا، تو وہ پیغمبر تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ بھی اپنی زبان سے ناشکری کا لفظ ادا نہیں کیا، نہ وہ مایوس ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے اور ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا ریوارڈ دیا تھا اس چیز کا۔ تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا تو ہمیں اس کا ساتھ آلٹرنیٹ مل رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو ہمیں بھی نا اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھنا چاہیے، جیسے حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا اور انہوں نے کتنے سال تک دعائیں مانگی اور ایٹ دا اینڈ ان کے بیٹے کو بادشاہت مل گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ پہ پکا ایمان رکھا تھا کہ میرا اللہ جو میرے لیے کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ اور اتنے سارے نبیوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین رکھا تھا، اپنا ایمان رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو بہتر تھا ان کے لیے بہتر ہی کیا تھا۔ تو وہ اللہ ہمارا بھی ہے، وہی خدا ہمارا بھی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو ایک ماں ہم سے کتنا پیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بس ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ آپ نے اپنا یقین مضبوط رکھنا ہے، اور سب سے پہلی جو نشانی ہوتی ہے نا ہماری دعا قبول ہونے کی، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں پورے دل سے، ہمارا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، دل و دماغ سے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایک دم سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا جسم میں ایک دم سے شیورنگ والی لائک جیسے کپاہٹ ہوتی ہے، ایسے ایک دم سے آپ کو فیل ہونا، تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی دعا جو ہے نا وہ قبول ہو رہی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے کرتے آپ کا آٹومیٹکلی دل سے رونا نکل جاتا ہے اور آپ روتے روتے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تیری ساری دعائیں قبول فرمائیں اور تجھے میں نے مغفرت بھی فرمائی، اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ مایوس نہیں ہوتے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہوتا ہے کہ میرا خدا میری ضرور مراد پوری کرے گا، اور آپ لگاتار ایک چیز مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ بھی آپ کی ایک نشانی ہوتی ہے آپ کی دعا قبول ہونے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا ہی پسند آ جاتا ہے، تو وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کی تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے ویسے ہی جھنجھوڑ کے اٹھایا ہے یا آپ کو کسی نے اٹھایا ہے، تو وہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹائم نفل ادا کریں اور آپ کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اس سے بڑی علامت کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی دعا قبول ہونے کی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اٹھائیں، کیونکہ تہجد میں نہ کوئی اذان ہوتی ہے اور نہ وہ ہم پہ فرض ہے، لیکن تہجد ادا کرنے کا جو شرف ہے نا وہ صرف انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم سب سو رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم کوئی بھی ہمیں سننے والا، ہم سے بات کرنے والا نہیں ہوتا، اس ٹائم صرف ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس ٹائم ہوتے ہیں جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے جو لوگ دل سے یہ پڑھتے ہیں نا، آپ لوگ فیل کریے گا کہ تہجد کی نماز پڑھ کے جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو ایسے فیل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ کنورسیشن کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا کیا ہوگا؟ ہمیں اور کیسا یقین چاہیے یا ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں اتنا بڑا شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں، وہ ہماری مرضی ہے، ہم 2 نوافل پڑھیں گے، ہم 4 پڑھیں گے، ہم 6 پڑھیں گے، ہم 8 پڑھیں، تو یہ سب تھی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ پہ ہمیں پورا یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول فرماتے ہیں اور ہمیں ہر چیز وہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آج میں نے بنایا تھا ساگ اور اتنا مزے کا بنا تھا، لیکن جو پاکستان کا ساگ ہے وہ تو نہیں تھا۔ پاکستان کے ساگ کی اور اس طرح کی چیزوں کی جو خوشبو ہوتی ہے اور جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے،
اس چیز کا نا کوئی بھی مقابلہ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس میں نا شاید پریزرویٹیوس ہوتے ہیں، تو شاید اس لیے بھی نا اس کا تھوڑا سا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چلیں کھانا تھا آج، میں نے کہا چلو ساگ کھا لیتے ہیں، تو میں نے بنا لیا۔ تو جی امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی امید کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔